Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر ممبئی کی جانب سے منعقد یہ سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی مجلسوں کے اندر سنا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں اس مناسبت سے رکھنے جا رہے ہیں کہ روزہ رکھ لینا ایک الگ چیز ہے اور روزہ رکھ کر کے اس روزہ کی حفاظت کر لینا یہ ایک دوسری چیز ہے، اور یہی کتاب و سنت کو، اللہ اور اس کے رسول کو، ایک روزہ دار سے یہی چیز مطلوب ہے، کیونکہ اصل میں ہر وہ آدمی جو بھوک سے اپنے آپ کو روک لے، پیاس سے روک لے، شہوانی چیزوں سے روک لے، اس کا روک لینا انسان کے لیے چند گھنٹوں تک آسان چیز ہے، لیکن اپنے اعضاء و جوارح کو صحیح معنوں میں روزہ کے منافی اعمال سے بچا لینا، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی نگاہیں کو گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچا کر کے اپنے روزے کی حفاظت کر لینا، اصل میں یہی کامیابی ہے، اور ایسا ہی روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ دار کے لیے اس طرح کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اسے وصیت کیا ہے کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ تو رفث اور نہ ہی سخب جیسی چیزوں کا ارتکاب کرے۔ میرے بھائیو، اصل میں رفث کہتے ہیں وہ چیزیں جو شہوانیت سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کی خواہشات و شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے، اور ایسی شہوانی گفتگو، شہوانی چیزیں شریعت نے روزہ کے منافی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے سخب، جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے، کلام سے ہے، گفتگو سے ہے، اور دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لینا یہ جنت کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر لیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ دار کو اس بنیادی چیز پر عمل کرنا چاہیے اور اسے جاننا چاہیے کہ روزہ رکھ لینا اصل کمال نہیں ہے، روزے کی حفاظت کر لینا اور اس کو اس قابل بنانا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل وان جهل عليه احد فليقل اني امرؤ صائم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح درجے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ کوئی شہوانی عمل کا ارتکاب کرے اور نہ ہی کسی قسم کی جہالت کا ارتکاب کرے، زبان کے ذریعہ سے کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی اور اس طریقے سے زبان کے ذریعہ سے کسی طرح کی کوئی جہالت کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، جہالت کا معاملہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اس سے کہہ دے کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، تمہاری جہالت کا جواب میں جہالت کے ذریعہ سے نہیں دے سکتا۔ تو اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تلقین فرمائی ہے، اور اس چیز کا لحاظ کرنا ہمارے روزے کی اصل روح ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے حالات میں سوشل میڈیا کا ایک عجیب طوفان ہے، ایسے دور میں رہتے ہوئے انسان کا بے حیائیوں سے، برائیوں سے، معصیتوں سے اپنے روزے کی حفاظت کر لینا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، یعنی اپنی نگاہوں کا روزہ یہ ہے کہ نگاہ کو انسان نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ خواتین سے بھی
اسی بات کی تلقین فرمائی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے اللہ کے نبی، آپ مومنہ خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عام حالات میں اپنی آنکھ کی حفاظت کی تاکید فرمائی گئی ہے تو بالخصوص حالت صوم میں روزہ دار کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر ٹی وی سیریل اور اس طریقے سے پروگرام، فلمیں اور ایسی چیزیں رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہم اپنی نگاہوں کے ذریعہ سے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پر ایسی کلپس جو شہوانیت کو ابھارنے کا ذریعہ بنتی ہیں، بے حیائی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن آدمی روزہ رکھ کر کے ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس طریقے پر اپنے روزہ کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکے اور ہم اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق پا سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بزرگ ترین صحابی رسول کا ایک سنہرا قول، اذا سمتا فلیسم سمعو، جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، جب تو روزہ رکھے تو تیری نگاہ بھی روزہ رکھے، تیری زبان بھی روزہ رکھے، جھوٹ سے، محارم سے، کذب سے، ودع علی الخادم، اور اپنے خادموں تک کو تکلیف دینے سے تو اجتناب کرے۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور چاہیے کہ تیرے اوپر روزہ کی حالت میں ایک وقار ہو، سکینت ہو، ایک عابد و زاہد کی کیفیت ہو تیرے اوپر، اور یوم سیامک جو ہے سیام یعنی روزے کا دن، روزے کے دن میں تیرے اوپر ایک الگ کیفیت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ یوم فطرک وصومک سواء، تیرا روزے کا دن اور غیر روزے کا دن یہ دونوں برابر نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت ہی بنیادی چیز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے کہ ایک آدمی کا روزہ، حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کی نگاہ، انسان کے کان، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ میں روزہ رکھنے والی ہو۔ اور ان چیزوں کا روزہ کیا ہے، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کہ آخر زبان کا روزہ کیا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کو بھوکا اور پیاسا رہنا یا ایسے آدمی کا کھانا اور پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو جھوٹ سے، برائیوں سے اور کلام اور گفتگو میں لایانی چیزوں سے اپنی زبان کو حالت صوم کے اندر بچانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ انسان کو اس حدیث اور اس پاکیزہ تعلیم کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولے تو اچھی بات بولے، خیر کی بات کہے یا تو پھر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے روزہ دار کے لیے خصوصیت کے ساتھ زبان کے صحیح استعمال کی تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے خواتین و حضرات ہیں جو دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے روزوں کا صلہ اور بدلہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ اور میسر نہیں ہوتا ہے۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے،
راتوں کے اندر جاگ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے لوگ، ان کو سوائے بیداری کے، تھکان کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ایک انسان کے لیے کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھے، محنت بھی کرے، اور اس کے باوجود اسے کوئی اجر و ثواب حاصل نہ ہو، آخرت کے اندر ناکامی میسر آئے اس کے حصے میں، تو یہ بہت بڑی ناکامی کی چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم روزہ جیسی عبادت کو انجام دے رہے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس روشنی میں ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، تاکہ ہم اس کے مکمل اجر و ثواب سے مستفید ہو سکیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے روزے کو لے کر کے حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، در حقیقت روزہ یہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ کی روح تو یہ ہے کہ انسان رفث، شہوانی اور لغویات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی اور جھگڑا کرنے لگے، جہالت کرنے لگے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ روایت جو ہے صحیح ابن خزیمہ کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ان احادیث کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کی روح کیا ہے، روزہ کی حفاظت کی اہمیت کس قدر ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے، الغیبت تخرق الصیام، غیبت اور چغل خوری یہ ہمارے روزوں کو پھاڑ دیتی ہے، والاستغفار یرقعہ، اور توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، یہ ہمارے اس پھٹے ہوئے روزے کو سل دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ فمن استطاع منکم ان لا یأتی بصوم مخرق فلیفعل، تو تم میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے روزے کو پھٹنے نہ دے، یا پھٹے ہوئے بیکار روزوں کو لے کر کے قیامت کے دن نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور یہ کام کرے کہ اس کا روزہ خراب نہ ہونے پائے۔ تو آپ دیکھیں ایسے اقوال کی روشنی میں یہ حقائق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، آپ دیکھیں صیام الاذن، ہماری کان کا روزہ۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ اپنے کان کو غلط قسم کی چیزوں کے سننے سے محفوظ رکھے، اپنے کان کو گانے بجانے کی چیزیں، رقص و سرود کی چیزیں، ایسی لہو و لعب کی چیزیں، ایسی چیزوں کو سننے سے ہم اپنے کان کی حفاظت کریں، اور بالخصوص بحالت صوم، روزہ کی حالت میں۔ روزہ جو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اگر ہمارے کان کے راستے سے ایسی بے حیائی اور شہوانی چیزیں داخل ہو تو بتائیے کہ ہماری روح کی پاکیزگی کا، ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ یہ روزہ کیسے بن سکے گا؟ تو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ گانے بجانے سے سلف صالحین، صحابہ کرام یہ کس قدر دور ہوا کرتے تھے۔ حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام یہ بیان کرتے ہیں کہ سمع ابن عمر صوت زمارۃ الراعی، ایک چرواہے کے بانسری کی آواز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، فوضع اصبعیہ فی اذنیہ، تو اپنے کان میں اپنی دونوں انگلیوں کو ڈال لیا، اور وعدل راحلتہ عن الطریق، اور راستے سے اپنی سواری کو موڑ دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نافع سے کافی دیر تک کہتے رہے، اتسمع، کیا اب بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ فاقول نعم، تو قال فیمضی، میں نے کہا ہاں، تو پھر وہ اسی طریقے پر قائم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا، تو جب میں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنے کان سے اپنی انگلیوں کو ہٹایا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور پھر بیان کیا انہوں نے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمع صوت زمارۃ راع فصنع مثل هذا، اللہ کے حبیب نے ایک بار ایک سفر میں ایسے ہی ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی، تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر رکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا کردار ہے۔ آج
رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے، ہمارے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں؟ اگر ہم اس کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں ایک عجیب و غریب سی کیفیت کا احساس ہوگا کہ آج فتنے کے ان حالات میں ہم کس طریقے سے اپنے روزہ کی روح کے منافی اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلسوں کے اندر ہم اسی طرح کی بنیادی اور مفید باتوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس قسم کے لایانی اعمال سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.